اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون وما اکثر الناس، اور نہیں ہیں اکثر لوگ، ولو حرصت، اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش رکھیں، بمؤمنین، ایمان لانے والے، وما تسألهم، اور نہیں آپ مانگتے ان سے، علیہ، اس اپنے کام پر، من اجر، کوئی مزدوری، ان ہوا، نہیں ہے یہ قرآن، الا ذکر للعالمین، مگر نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے، وکأی من آیۃ، اور بہت سی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں، یمرون علیہا، یہ گزرتے ہیں ان پر، وہم عنہا معرضون، اور وہ ان سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ایمان رکھتے ان کے اکثر اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر وہ شرک کرنے والے ہیں، افامنوا ان تاتیہم، کیا پس یہ امن میں ہوگے اس سے کہ آ جائے ان پر، غاشیۃ، ڈھانپنے والی، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، او تأتیہم الساعہ، یا آ جائے ان پر قیامت، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ سمجھ نہ رکھتے ہوں۔ تو اس سورہ یوسف کے شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہود نے اہل مکہ سے کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان سے یہ سوال کرو کہ بنی اسرائیل کنعان سے، فلسطین سے مصر میں کیسے پہنچے تھے، اور یہ سچے ہوئے تو بتلا دیں گے، سچے نہ ہوئے تو یہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی اٹھک بیٹھک تو نہیں تھی کہ آپ ان سے یہ واقعات جانتے ہوں اور پھر آپ لوگوں کو بتلا دیں، آپ کے علاقے میں تو نہ ہونے کے برابر تھے یہ یہودی اور عیسائی، اس لیے آپ کی ان سے ملاقاتیں نہیں تھیں، اور ان کو پتہ تھا یہودیوں کو کہ یہ سوال، اس کا جواب ایسا ہے کہ بغیر کسی پیغمبر کے اور آسمانی وحی کے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا، ان کو پتہ تھا، اور یہ جانتے تھے کہ عرب کے لوگ یہ آسمانی کتابیں پڑھتے نہیں، ان کے پاس وہ کتاب ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو یہ واقعہ قطعی طور پہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ اب آپ نے وہ واقعہ تفصیل سے بتلا دیا، اس پہ یہ سورہ یوسف نازل ہوئی، اور آپ نے بتایا کہ بنی اسرائیل
فلسطین سے کنعان سے کیسے مصر میں پہنچے، اور یہ سارا واقعہ اس کی تفصیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ جب ان کے اوپر بات کھل گئی کہ یہ جواب اتنا تفصیل سے جو ملا یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں، یہ سچے پیغمبر ہی بتلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی وحی سے بتلائیں گے، اور جس پہ خدا کی وحی آئے وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہے اکثریت لوگوں کی، ولو حرصت بمؤمنین، یہ نہیں ہے اکثریت لوگوں کی بمؤمنین ایمان لانے والی، ولو حرصت، اگرچہ آپ کتنے ہی ان کے بارے میں حریص ہوں، آپ کے دل میں کتنی چاہت ہو کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن جب وہ ہیں ہی ضد پر اڑے ہوئے، ان کے دلوں میں خاندانی بغض ہے، تو یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ آپ نے بارہا سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معجزات دکھلائے، جن معجزات کو دیکھنے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ کہ اگر ہم اس کو جو بنی ہاشم کا ایک فرد ہے اس کو نبی مان لیں تو پھر ہم تو نیچے آ جائیں گے اور یہ بنو ہاشم ہم سے اوپر چلے جائیں گے، ہمارا خاندان ان کے پیچھے لگ جائے گا، یہ ہمارے بڑے بن جائیں گے اور یہ ہمیں برداشت نہیں۔ جیسے ابو جہل نے آ کے مٹھی میں کنکریں پتھریاں رکھی تھیں اور کہا کہ بتلاؤ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، فرمایا اگر یہ بتا دیں تو پھر کہتا ہے پھر میں مان جاؤں گا تمہیں سچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تمہارے ہاتھ میں پتھریاں ہیں وہ خود بتائیں، تو کہا یہ بتائیں تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو حضور نے اللہ کی طرف توجہ فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پتھریوں اور کنکریوں کو بلوا دیا اور انہوں نے بول کے کہا کہ نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو اس ابو جہل نے ان پتھریوں کو زور سے زمین پہ پٹکا اور کہا کہ تم پہ بھی اس کا جادو چل گیا ہے۔ یعنی اتنی ضد تھی کہ حضور پہ ایمان لانے کے انکار کی کوئی گنجائش ان کے لیے باقی نہیں رہتی تھی، لیکن نہیں مانا۔ کیوں؟ کہ وہ کہتا تھا کہ اگر ہم اس کو پیغمبر مان لیں تو پھر تو ہم نے بنو ہاشم کو اپنا بڑا بنا لیا اور یہ نہیں ہم سے ہو سکتا۔ تو خاندانی برادری ازم اس قدر زیادہ تھا ان لوگوں میں کہ اپنی برادری کو دوسری برادری سے نیچا دکھانے کو وہ تیار نہیں تھے۔ اس ضد نے ان کو ایمان سے محروم رکھا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر وہ تو چاہتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں، ولو حرصتا، آپ کی بہت خواہش اور حرص تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر۔ اور یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ساتھ لگا کے کسی کو پھر اس سے اپنی غرض پوری کرے، اس سے پیسہ چھینے، جیسے آج کل ہوتا ہے لوگ مذہب کے روپ میں دولت کماتے ہیں۔ فرمایا ایسی بھی کوئی بات نہیں، وما تسألهم علیہ من اجر، اور نہیں آپ مانگتے اپنے اس کام پر ان سے کوئی اجر، مزدوری، معاوضہ، آپ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن جس کی طرف آنے کی انہیں دعوت دی جاتی ہے مگر صرف اور صرف یہ نصیحت ہے للعالمین، جہان کے لوگوں کے لیے۔ وَكَجِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بہت سی نشانیاں ہیں۔ کَأَيِّن کے معنی اکثر کے ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں۔ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی توحید کی نشانیاں، یمرون علیہا، جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں۔
انسان کے چاروں طرف اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، آسمان و زمین کا اور پہاڑوں کا پیدا کرنا، سورج چاند کا اپنی منزل میں رواں دواں رہنا، اور دیکھیں زمانوں سے سورج سے جو حساب متعلق ہے، چاند سے جو نظام تاریخوں کا دنوں کا متعلق ہے، یہ برابر ایک چل رہا ہے، کبھی فرق نہیں پڑا کہ لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا ہو کہ دن اور رات کے اوقات میں گڑبڑ پیدا ہو گئی ہو اور نظام اور حساب یہ سارا مختل ہو گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ منظم نظام کائنات یہ اللہ کی توحید پہ دلالت کرتا ہے کہ اس منظم نظام کو چلانے والی کوئی ایک طاقت ہے، کوئی ایک ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، یہ اللہ کی توحید پہ دلالت ہے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن پھر بھی لوگ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں اور اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ہے اکثریت لوگوں کی اللہ کی اس توحید کو ماننے والے، اس توحید پہ ایمان اور عقیدہ اکثریت کا نہیں ہوتا، الا وہم مشرکون، مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ فقط اللہ کی ذات پہ تو ایمان ہر ایک کا ہے، ہر شرک کرنے والا وہ بت پرست ہے، وہ آگ کو پوجا کرنے والا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی پوجا کرنے والا ہے، وہ حضرت عزیر کی پوجا کرنے والا ہے، کسی بھی طرح کا مشرک ہے اللہ کو مانتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کی وحدانیت پہ ایمان نہیں رکھتا کہ وہ اکیلا ہے اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور کوئی مسجود نہیں ہے، اس پہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ بھی ہمارے خدا ہیں چھوٹے چھوٹے، بڑا خدا وہی ہے، یہ چھوٹے ہیں، اور اصل اللہ وہی ہے، لیکن اس نے ان کو کچھ کام سونپ دیے ہیں کہ یہ بھی کام کرتے رہیں اور دنیا کے کام ان کے ذریعے سے نکلتے رہیں۔ اور اس کی وہ مثال یوں لیتے ہیں جیسے دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، ایک بڑا وزیر ہوتا ہے اور بقیہ اس کے چھوٹے چھوٹے وزیر ہوتے ہیں، وہ اس کے کام کو آگے چلاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے کچھ وزیر بنائے ہیں، اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے رکھے ہیں جو اللہ کے کہنے پہ نظام کائنات کو چلاتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نظام کائنات صرف اللہ کی ذات چلاتی ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، آپ ان سے پوچھیں تمہیں رزق کون پہنچاتا ہے تو کہیں گے یہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے تو جواب دیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور پھر پوچھیں ان سے کہ من یدبر الامر، اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے تو اس کا جواب بھی دیں گے اللہ۔ تو جب حالات خوشی کے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کا شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب پکڑے جاتے ہیں، مشکل میں پھنستے ہیں، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب کسی سخت مشکل میں پکڑے جاتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ملتا، بیمار ہوا اور سارے ڈاکٹروں کے پاس گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، بس جا کے دعا کرو، اب کہتے ہیں وہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اب صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ اور جب کچھ راستے نکلتے ہوں تو پھر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں سے یہ کروا لو، فلاں سے یہ کروا لو۔ تو جیسے مشرک جب کشتی میں جہاز میں سوار ہوتے اور طوفان آ کے گھیر لیتا تھا تو اب کہتے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اب خدا جو ہوتے تھے، معبود جو ہوتے تھے، سب کو پیچھے کرتے، اب کوئی کام نہیں دے سکتا، اب تو صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ، کہتے اب صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔
فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اور جب آسانی کی صورتیں بنتی تو پھر شرک کرنے لگ جاتے، وہ کہتے یہ تو فلاں نے ہمارا کام کر دیا، یہ تو فلاں نے کر دیا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ کی توحید پر اکثر کا ایمان نہیں رہتا الا وہم مشرکون، مگر وہ شرک کرنے کی راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا پس یہ امن میں ہوگے اس سے کہ آئے ان کے اوپر غاشیتن کو ڈھانپ لینے والی من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی صورتوں میں سے، یعنی کوئی اللہ کی طرف سے آفت ان پہ پڑ جائے، کوئی بلا ان کے اوپر آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ آ جائے، من عذاب اللہ، جو اللہ کے عذاب کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک شکل ان پر آ جائے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے آگ برس سکتی ہے، کوئی آگ کی شکل آ جائے، یا اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آ سکتا ہے، یہ طوفان کی صورت آ جائے، یا زلزلہ آ سکتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی صورت آ جائے، تو یہ اللہ کی پکڑ سے مطمئن ہوگے، بے خوف ہوگے۔ او تاتیہم الساعۃ بغتہ، یا آ جائے ان پر قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ قیامت اچانک ہی آئے گی کہ کسی کو اس کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوگی، شعور بھی نہیں ہوگا، سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ قیامت آ جائے گی۔ ہاں اس کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتلائیں کہ یہ نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو سمجھو کہ قیامت بس آ چکی ہے، قریب ہے قیامت، اور اس کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ ہاں البتہ کچھ بڑی نشانیاں ہیں جن کے ظہور کے بعد بہت جلد پھر قیامت آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہو جانا، دجال کا خروج ہو جانا، امام مہدی کا ظہور ہو جانا، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی قیامت کی کہ جب یہ ظاہر ہوں تو پھر سمجھو کہ اب قیامت آ چکی ہے۔ لیکن کچھ چھوٹی نشانیاں وہ اب ظاہر ہو چکی ہیں، اب ان بڑی نشانیوں کا انتظار ہے کہ کب یہ ظاہر ہوں، تو پھر اس کے بعد قیامت بہت جلد ہے، اس لیے فرمایا ان پہ قیامت ٹوٹ پڑے اچانک، وہم لا یشعرون، اور یہ اس کے آنے کی ان کو خبر بھی نہ ہو۔ آخر